السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دا ہول لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ویڈیوز وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی پر ایک ویڈیو سیریز بناؤں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بچپن سے لے کر اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی تک سب کچھ موجود ہو۔ تو پہلی ویڈیوز میں نے بچپن اور پیدائش اور بچپن، جوانی اور شادی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل انفارمیشن آپ کو دی ہے۔ تو میری پہلی ویڈیوز ضرور دیکھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن اور پیدائش سے لے کر اینڈ تک، رخصتی تک آپ کو سب کچھ معلوم ہو سکے۔ بذات خود مسلمان ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبوت اور دعوت اسلام۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کچھ غزالیت نشینی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک تلاش اور جستجو تھی جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین رکھتی تھی۔ پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے 3 میل شمال مشرق کی جانب جبل نور کی ایک غار، جسے غار حرا کہا جاتا تھا، چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر مراقبہ میں پڑے رہتے اور غور و فکر کرتے رہتے۔ تو پیارے ناظرین، یہ 27 رمضان کی لیلۃ القدر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کے اندر مراقبہ میں تھے، جب غیب سے فرشتہ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بڑی سختی سے بنچا اور پھر کہا پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پیارے ناظرین، 3 بار ایسا ہوا، حتیٰ کہ فرشتے نے سورۃ العلق قرآن مجید کی سورہ نمبر 96 کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور بڑی گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے، اور آتے ہی حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت ختیجہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو عیسائی ہو گئے تھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سارا واقعہ سن کر کہا کہ یہ فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے، یہ وہی ناموس اکبر جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے نبی ہوں گے۔ قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے گی، ایاز دے گی اور پہلے سے نکال دے گی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا، مگر افسوس یہ کہ اس کے چند دن بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ مکہ کے لوگ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین مکمل بھول چکے تھے اور مدتوں سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہیں اس قدر جلدی سے پیغام حق پر قائل کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اپنے خاص عزیز اور دوستوں کو، جن میں قبولیت کا مادہ تھا، اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور پہلی مسلمہ کہلائیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے، جن کی عمر 8 سال تھی اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی سرپرستی میں لیا ہوا تھا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ تھے، جو حضرت ختیجہ کے غلام تھے، مگر انہوں نے اسے حضرت کو دیا رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کی دعوت پر ان کے جن عزیزوں اور دوستوں نے فوراً اسلام قبول کیا وہ یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص
طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم مخزومی کے گھر میں جمع کر کے قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ خاموشی کے ساتھ نبوت کے پہلے 3 سال تک جاری رکھا۔ اس کے بعد سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کوہ صفا پر چڑھے اور پکارا، اے قریش، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس پر سب نے بے عکس زبان کہا کہ ہم مان جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر قریشی سردار خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بڑے سیخ پا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو بت پرستی پر سے چھڑوا کر ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت خلاف ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کی اور آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو کہن کہا اور آپ سے بد کلامی کی، آپ پر غلاظت ڈالی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ پر گالم گلوچ کی۔ پھر قریش کے معتبر سردار وفد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو بتوں کی مخالفت سے باز رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا، بیٹا چچا پر بہت بوجھ مت ڈالو اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جوش میں آ کر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ لیں اور کہیں کہ اسلام چھوڑ دو تو تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ دین پھیل کر رہے گا یا اس کی خاطر میری جان چلی جائے گی۔ اس جواب کو سن کر حضرت ابو طالب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ نہ صرف انہوں نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا بلکہ اپنے قبیلے والوں کو سوائے ابو لہب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے رضامند کر لیا۔ تاہم قریش سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نیا دین قائم کرنا نہیں بلکہ محض شہرت حاصل کرنا، اقتدار کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مقتدر سردار عتبہ بن رابعہ کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت دینے، عالی نسب خوبصورت عورت سے شادی کرانے یا مکہ کی بادشاہت دینے کی پیشکش کی، اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کی مخالفت ترک کر دیں۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ان چیزوں کو ٹھکرایا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور دلیر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو لے کر کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو۔ اگر میری کوئی بھی غلطی ہو، انسان غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی غلطی، کوئی لفظ نہیں صحیح پڑا تو اس کے لیے معذرت